اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات کچھ سیاسی کچھ مذہبی رہی ہیں، لیکن اس میں تین قسم کے رویے رہی ہیں۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو عادل اور حلیم اور بردبار حکمران سمجھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے بارے میں طعن و تشنیع والی زبان بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو جور کرنے والا امام کہا جاتا رہا بعض فقہاء، علماء اور عوام کی جانب سے، جن میں اہل تشیع بھی ہیں اور بعض اہل سنت کے عناصر بھی شاید شامل ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ مصلح امت تھے اور مجدد تھے اور ایمان کی تجدید کرنے کی غرض سے آئے تھے، آپ کا مقصد، حضرت مجدد الفسانی کا مقصد جو تھا وہ حق کو واضح کرنا اور اس کے علاوہ لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنا تھا۔ نقشبندیہ سلسلے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حدود اللہ سے تجاوز کرنے سے بچانا ہوتا ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات شریف میں مکتوب نمبر 251 میں تفصیلاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر نظر فرمائی اور اس کو موضوع بحث بنایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بعض فقہاء نے، علماء نے اپنی عبارتوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جور کرنے والا، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، اپنی حد سے تجاوز کرنے والا، نقب لگانے والا، اس طرح کے الفاظ جو ذکر کیے ہیں، یہ بحیثیت خود ایک زیادتی ہے۔ اور اس صرف یہاں تک انہوں نے توقف نہیں کیا، بلکہ یہاں بھی یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا جو انجام ہے، اس جور کا، اس ظلم کا، وہ فسق و دلالت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت والے لوگ، معتدل مزاج لوگ، حق پر قائم رہنے والے لوگ، امت کے مفاد میں علم کی ترویج کرنے والے لوگ کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولتے جن کا مقصود وہم اور عوام میں تشکیک اور اضطراب کو جنم دینا ہو، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے اور آپ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو مشاجرات رہے، ان کو خطا سے زیادہ اس پر کہنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور عام مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل تھے، جیسے سوائق میں درج ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا جامی نے جو خطائے منکر کہا ہے اور اس نے بھی یہ زیادتی کی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطا پر جو بھی زیادہ کہا جائے وہ زیادتی ہے، اور جو کچھ اس کے بعد کہا ہے کہ لعنت کے مستحق ہیں وہ، اور یہ بھی بالکل مناسب رویہ ہے، ایک ایکسٹریم ہے، اس کی بھی تردید، قابل تردید ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تردید کی کیا حاجت ہے، یعنی یہ بحیثیت خود قابل تردید ہے۔ اگر یہ بات یزید کے بارے میں کہی جاتی تو یہ درست تھی، لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں برا کہنا خود برا ہے۔ حدیث نبوی میں معتبر اور ثقات سند سے مروی ہے کہ حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ پاک اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، کتاب و حساب کا علم سکھا اور عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ اس طرح متعدد احادیث میں آپ کے حق میں دعائیں درج ہیں۔
امام مالک جو تابعین میں سے تھے اور اپنے ہم عصر علماء مدینہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، آپ کو امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، امام عاشقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تصوف میں حضرت امام مالک کے واقعات بڑی خوبصورتی سے نقل کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، عشق رسول کا ایک شاہکار ہیں۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں، آپ کا یہ فتویٰ ہوا کرتا تھا حضرت امام مالک کا، کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ کے دور میں، ان کو جو بھی گالی دیا کرتا تھا یا ان کے بارے میں طعن و تشنیع کا رویہ اختیار کرتا تھا، مجدد الفسانی اپنے مکتوب میں فرما رہے ہیں کہ حضرت امام مالک ان کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور یہ رویہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تنہا نہیں تھا، اس معاملے میں بہت سے اصحاب جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس معاملے میں، مشاجرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف۔ تو اگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر طعن و تشنیع کی جائے گی اور آپ کے خلاف اس طرح رویہ اختیار کیا جائے گا سخت قسم کا، تو اس سے نقصان صرف آپ ہی کی ذات کے بارے میں عقیدے کو نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اوورآل اسلام کو نقصان ہوگا، اس میں مقصود دین کی بربادی ہے، کیونکہ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی موجود تھے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق سے جو ثابت ہوتا ہے اس میں ہمارے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ قصاص عثمان کے لیے جنگ کریں، اور انہوں نے جتنی بھی جنگیں کی وہ قصاص عثمان کے لیے کی۔ مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف آپ کی اس جنگ کو بنیاد بنا کر آپ پر طعن و تشنیع کی جائے تو اس طرح تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف خروج کیا، اگرچہ انہوں نے بعد میں اس سے توبہ طائب ہو گئے اور رجوع کر لیا، لیکن اگر اس کو پیمانہ بنایا جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر تنقید کا، تو اس طرح تو پھر باقی صحابہ کرام بھی اس سے نہیں بچتے، کیونکہ اختلاف رائے تو خلافت کا بھی حسن تھا، جس طرح آج کل جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے، بیسیکلی وہ خلافت کی روح کو لے کر یہ ایک جمہوریت کا جو ہے نظریہ پیش کیا گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو جھگڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان ہوا وہ بیسیکلی امر خلافت پر نہیں ہوا، بلکہ قصاص کے حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے قصاص لینے پر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت امیر معاویہ سے فرمایا تھا کہ جب تم لوگوں کے والی بنائے جاؤ تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو یہ دعا دی تھی، آپ کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک اس کو ہادی اور مہدی بنا، اور حضرت امیر معاویہ کو یہ وصیت فرمائی تھی، یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب تم لوگوں کے والی بنائے جاؤ تو لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے اور عاجزی سے پیش آنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خلافت کی خواہش، خلافت کی طلب نے، خلافت کی خواہش نے جگہ بنا لی ہو۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اجتہاد مانا جائے، آپ کی اس خواہش کو، کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے یہ اخذ کیا کہ اس کو خلافت کا منصب عطا ہوگا، ملے گا، یا وہ خلیفہ بنایا جائے گا، تو یعنی خلافت پر اس کا حق ہے۔ اگر محض اس دعا سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اخذ کیا اور ہم اس کو اگر اجتہاد سمجھیں تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس اجتہاد میں خطا پر تھے، کیونکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو خلافت پر حق تھا وہ کسی بھی طرح اگر تھا بھی تو وہ کسی بھی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور کے دوران
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت کے دوران یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت سے پہلے بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاں ممکن تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے وفات پا جانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد آپ کو خلیفہ چن لیا جاتا مسلمانوں کی رائے سے، تو درست تھا، لیکن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ اگر تم خلیفہ یا اگر تم امام بنائے جاؤ لوگوں کے، تو لوگوں سے صلح رحمی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، صرف اس دعا سے یہ بالکل بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ خلافت پر ان کا حق ہے، اور وہ بھی اتنے جلیل القدر صحابہ اکرام کے ہوتے ہوئے۔ اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو شکور رحمہ اللہ کے اقوال میں موافقت اس طرح ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جو ہے وہ خلافت کا طمع پیدا ہو گیا ہو، خلافت کی خواہش پیدا ہو گئی ہو، اس کی وجہ منشأ قصاص کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے جب قصاص نہیں لیا گیا، اور آپ وہ اسی طرح حضرت عثمان غنی کے قاتلین جو تھے وہ بالکل وداؤٹ اینی کنٹرول، جس سے سمجھیں آپ، پھرتے رہے اور ان پر کوئی عدالت نہیں لگی، ان کو پکڑا نہیں گیا، ان کو سزائیں نہیں دی گئی، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ وہ خلیفہ بن جائیں، اور مطلب بنو امیہ کا شاید عروج آ جائے، یا پھر وہ خلیفہ بن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن کر حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے قصاص لیں، ان کو سزائیں دیں۔ لیکن بہر تقدیر اجتہاد اپنے محل میں واقع ہوا ہے، اگر خطا پر ہے تو امام غزالی کے نزدیک، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا 1 درجہ اجر ہوگا، اور حق والے کے لیے 2 درجہ اجر ہوگا۔ بہرحال یہ اجتہاد ہے۔ جہاں تک یزید کا تعلق ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت فاسقوں کے زمرے میں آتا ہے، اس پر لعنت کرنا اہل سنت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق جو ہے اس سے روکا گیا ہے، لیکن ویسے اس میں وہ جس طرح کے اگر اس کی حرکتیں ہیں یا اس کے کارنامے رہے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ کسی بھی طرح لعنت کا مستحق قرار پائے گا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مکتوب میں اپنی نقل فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، پھر اگر کوئی عالم جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے اپنے ایسا نہ کرے، یعنی اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ غرض یہ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی اصلاح کی خاطر اور یہ تشکیک اور اضطراب کو ختم کرنے کی خاطر ایک معتدل قسم کی رائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رکھی ہے، تاکہ کوئی بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرے تو تحمل سے، میانہ روی سے، عاجزی سے گفتگو کرے، اور آپ کی خطاؤں کو اجتہادی خطا قرار دی، تاکہ لوگ اس کو فسق اور دلالت کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آراء پیش فرمائی، وہ زیادہ تر اسلاف کی آراء کے مطابق حضرت امام غزالی، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو مصلحین امت تھے ان کی آراء کے مطابق پیش فرمائی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر گفتگو کی جائے تو تحمل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور اگر کوئی ایسا موضوع زیر بحث آتا ہے تو اس میں
انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔